جنتی کتنے خوبصورت ہوں گے؟ ٹائم ہے اپنے پاس؟ ہاں، جنتی خوبصورت ہوں گے، جنت میں کوئی بدصورت نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بدصورت۔ بیوٹی پارلر کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ عورتیں تو عورتیں، آج کل آدمی لوگ بھی جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ دولہے کو دیکھو کیسا لاتے ایک دم سرکس کا جوکر بنا کے، پورا سر کے اوپر، ہاں، چہرے پہ چونا بنا لگا کے ایک دم۔ عورتیں بھی اللہ ہدایت دے ان کو، پہلا لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر۔ اگر بارش ہوئی تو بچہ بھی نہیں پہچانے گا اس کو، کیا ہے یہ؟ فوٹو شاپ میں لیئرز ہوتے ہیں، کون سی لیئرز ہیں یہ؟ میک اپ کیا بیٹھ کے عورتیں سکھاتی ہیں دوسروں کو، عورتیں بھی یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں، ہاں یہ لیئر میں نہیں دیکھی تھی، ہاں یہ نیا لیئر ہے۔ سیدھی سادی عورت رہے، منہ اچھے سے دھو لے صابن سے یا جو بھی اس کے پاس ہے، کنگھی چھوٹی کر لے، سر میں تیل ڈال دے اور مسکراہٹ سے چہرے کو مزین کرے، اخلاق اپنے اچھے رکھے، یہ سب سے اچھا بیوٹی پارلر ہے۔ ورنہ کتنی بھی خوبصورتی کے لیپ لگا لے منہ کے اوپر اور اخلاق اچھے نہ ہو تو شیطان دکھتی ہو بیوی، شوہر قریب بھی نہیں آتا، بڑی بد اخلاق ہے یہ۔ صورت اصل نہیں ہے، سیرت اصل ہے۔ اور لڑکوں کو بھی آپ دیکھیے، ایسی ہونا، خوبصورت ہونا، یوٹیوب دیکھ دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو بھی دنیا کی حور چاہیے، حور آئے گی آگے بھی، لیکن اس کو خوبصورت عورت چاہیے، دیندار ہو نہ ہو ایک دم خوبصورت ہونا چاہیے، دیکھ کے ایک دم دل خوش ہو جائے۔ وہ صرف شادی کے دن خوش ہوتا، اگر خوبصورت ہو لیکن خوبصورت نہ ہو تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی رہتی نا، مسکراتے رہتی، سب لوگوں سے ملنا رہتا، اس کو کتنی اچھی لگ رہی بھی ہو، شادی جس رشتے کے دن بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، مسکرا کے آتی، چائے وائے دیتی، سب کرتی برابر۔ اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے شادی کے بعد سے۔ پھر جو اس کی بد اخلاقیاں سامنے آنے لگتی ہے، تب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اخلاق اصل ہے، صورت اصل نہیں ہے۔ جس کا اخلاق اچھا نہ ہو اس کی صورت اچھی ہو کی بھی بری دکھتی ہے، ویسے ہی آدمی کا معاملہ ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف صورت کے پیچھے نہیں بھاگیں، وہ سیرت دیکھیں۔ کتنی ہی دیندار بچیاں ہیں، خوبصورت نہیں، ٹھیک ٹھاک چہرے ہیں ان کے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ زندگی بھر وفاداری کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گی، اللہ کا حق ادا کرے گی، ساتھ نہیں چھوڑے گی، غریبی آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، آپ کے ساتھ اچھے سے بات کرے گی، اچھے سے آپ کا خیال رکھے گی، بچوں کا خیال رکھے گی، سب طرح سے اچھی بچی ہے وہ، لیکن خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی بنایا اس کو، ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ، بچیوں کے رشتے کینسل 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 کرتے جاتے، نہیں میرے کو خوبصورت چاہیے، بولتے وقت بولتے خالی، ہم کو تو بس دیندار چاہیے، ہم کچھ لیں گے بھی نہیں، کچھ نہیں کریں گے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب دیکھتے تھوڑا چہرہ ویسا نہیں جیسا میرا دل چاہتا ہے۔ تیرا آئینے میں دیکھا ہے؟ نہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تیرا آئینے میں دیکھ، تو بھی خوش نہیں ہوتا دیکھ کے، تو خود خوش نہیں ہوتا، لیکن تو لڑکا ہے اس لیے تیرے پاس ایک اپنی فضیلت ہے لڑکے ہونے کی، فائنینشلی تو، ہاں تیرے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ رہے گی، اس لیے تو کیسا بھی چل جائے گا، کالا پیلا ٹیڑھا میڑا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکے ہمارے نوجوان دیندار بچیوں کو فر بذات الدین تربت یداک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا۔ سکسس سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے، نیک بیوی، وہ خود بھی کامیاب ہے اور تیری کامیابی میں وہ حصہ ادا کرے گی، رول ادا کرے گی۔ دیندار کو چننا، تھوڑی موڑی ٹھیک ٹھیک نہیں دکھتی چل جا، لیکن جب وہ ساتھ رہے گی اور اچھے سے رہے گی، اچھی لگنے لگے گی۔ انسان ایک آنکھ سے دیکھتا، ایک دل سے دیکھتا، تو شخصیت جو ہوتی ہے وہ دل سے دیکھتا ہے۔ تو اگر وہ اچھی ہے بیوی، دیندار، نیک، صالح ہے، تو کیسی بھی دکھنے میں ہو وہ کچھ وقت کے بعد اچھی لگنے لگے گی اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو بہت زیادہ یوٹیوب کے چکر میں مت پڑیے، ہاں نیک بچیوں سے نکاح کیجئے، اور رشتے زیادہ ریجیکٹ کرتے کرتے بچیوں کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی ویسی بن جاتی ہیں جیسی دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں،
پھر وہ بھی میک اپ کریں گی, وہ بھی جاب پہ نکلیں گی, نہیں ہو رہی شادی تو کیا کریں گے؟ تو آپ بھی اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں نا, اس کی بے دینی میں, اس کے بگاڑ میں آپ کا کہیں نہ کہیں دخل ہے. تو یاد رکھیں دیندار بچیوں سے نکاح کریں. ٹھیک ہے ایک پسند نہیں ہے دوسری آپ کو پسند آئی, لیکن یہ نہیں کہ میرے کو جب تک ایک دم خوبصورت نہیں ملے گی, ہر حساب سے صحیح ہائٹ ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ایسا. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے, آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے. تو جنتی خوبصورت ہوں گے, جنتی یہاں کیسے بھی رہے وہاں جا کے کیسے ہوں گے؟ خوبصورت ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخل اہل الجنت الجنہ, جنت والے جنت میں جائیں گے, یعنی اہل جنت, جنت کے لائق لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جردن مردن کأنہم مکحلون ابناء ثلاث وثلاثین, ابناء ثلاث وثلاثین. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. جنتی جنت میں جائیں گے کیسے ہوں گے؟ جردن مردن, یعنی ایسے ہوں گے کہ ان کے بدن پر کچھ بال نہیں ہوں گے, اور ایک دم بغیر داڑھی کے جو نوجوان ہوتا ہے, ابھی نوجوانی میں قدم رکھا ہے اس نے, ایسے ہوں گے ایک دم. اور ابناء ثلاث وثلاثین, اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 33, 3 اور 30. یہ ایک دم اچھی عمر رہتی ہے, بچہ بھی نہیں رہتا اور بڈھا بھی نہیں رہتا ہے. یہ ایک دم تجربہ کار, سمجھدار, اور جسمانی اعتبار سے قوت اور ذہنی اعتبار سے بھی ایک دم اچھا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے. تو 33 کی عمر میں وہ ہوں گے جنتی, سارے کے سارے ان کی عمریں ایسی ہوں گی جیسے 33 کا ہے, اور بدن پر بال نہیں ہوں گے, خوبصورت ہوں گے ایسے. اور داڑیاں بھی جو ان کی کیسی, ایک دم ایسا جو بھی جوانی کی اندر قدم رکھا ہے جیسا چہرہ اس کا ہوتا ہے, کم ہو داڑھی واڑی بھی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے اس کی. تو ایسے ایک دم کم عمر کے ہوں گے, لیکن عمر کتنی ہوں گی ان کی؟ 33 سال کی, اس عمر والے ہوں گے. تو یہ جنتیوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی سو, اور کہا کہ مکحلون, مکحلون کا مطلب کیا ہے؟ سرما لگائے ہوئے, کأنہم مکحلون, جیسے سرما لگانے کے بعد آنکھیں کیسی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں, تو ایسی آنکھیں ان کی دکھائی دیں گی, ایک دم بارونق چہرے ان کے ہوں گے. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر, سب سے پہلے جنت میں جانے والے ایسے ہوں گے, ان کی صورتیں ایسی ہوں گی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة, اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے, جو اگلی فوج جنت میں جائے گی, وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے دور آسمان میں چمکتا ستارہ ہوتا ہے ویسے وہ خوبصورتی میں دکھائی دیں گے.